وہ چاہتے ہیں کہ اپنے اس اب ایسٹ جو اب ان کے نام پہ ہیں، ان کا گھر یا ان کا زمین بن چکا ہے، اگر اس کو کولیٹرل کے طور پہ استعمال کر کے اگر وہ قرض لینا چاہے، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہے یا مزید اپنا زراعت میں کام کرنا چاہے، تو اس کے لیے بھی دس ول اوپن اپ ایکسیس ٹو کیپٹل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالی، اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ افسوس کے ساتھ ٹائم لگ رہا ہے، لیکن جیسے یہ سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی سندھ کے لیے، اور پھر امید ہے کہ یہی جو ٹیمپلیٹ ہے یہ بلوچستان بھی اپنائے گا، یہ جنوبی پنجاب بھی اپنائے گا، یہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پختونخوا بھی یہ سلسلہ اپنائے، تاکہ ہم اپنے لوگوں کے لیے اس کیٹاسٹرفی کو ایک موقع میں تبدیل کر کے ان کو اس قسم کا فائدہ پہنچایا جائے. پھر جو ہمارا فوکس ہے وہ ہمارا جو کمیونیکیشن اور اریگیشن انفراسٹرکچر ہے. جیسے ہمیں معلوم ہے کہ بہت سے مشکلات ہے اس ڈومین میں، اور اس سے جب بھی سیلاب آتا ہے یا مانسون کا سلسلہ ہوتا ہے تو ہم چاہیں گے کہ نیکسٹ ٹائم ایک ایسا نظام بنے جس کے لیے ہم زیادہ پریپیئرڈ ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کی قدرتی آفت ایک بار پھر آئے تو ہمارا انفراسٹرکچر، ہمارا چاہے وہ بندز ہو، چاہے ہمارا کینالز ہو، چاہے وہ ہمارا ڈرینز ہو، وہ ایسے بنا ہوا ہو کہ وہ ہمیں ایک قسم کا تحفظ دے سکے. میں ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ یہ کس قسم کا اسٹریٹجی ہے، کس قسم کا اسکیل کیا ہے. ہر شعبے میں ایک کرائسس بن چکا ہے اس سیلاب کے بعد. ایک تو زراعت کا آپ سب کو پتا ہے، بہت اس پہ بات ہو چکا ہے. بے گھر جتنے لوگ ہو چکے ہیں وہ ایک ہاؤسنگ کرائسس بن چکا ہے. جس رفتار سے، جس تعداد میں لوگ غربت کے لکیر کے نیچے دھکیلے گئے ہیں، یہ بھی ایک معاشی کرائسس بن چکا ہے، خاص طور پہ ان خاندانوں کے لیے، مگر پورا پاکستان کے لیے اس کا ایک معاشی اثر ہوگا. جو صحت کے شعبے میں ایک کرائسس بن چکا ہے وہ کیوں؟ ایک تو جو پانی سے بیماریاں پھیلتے ہیں ان میں تو اضافہ ہوا ہے، مگر ساتھ ساتھ جو ہمارا ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے ان علاقوں میں جہاں یہ سیلاب اتنا اسٹرینتھ کے ساتھ آیا، وہ وہاں ہمارا جو صحت کا انفراسٹرکچر پہ نقصان ہو چکا ہے. یہ ایک تعلیم کا کرائسس ہے. اس لیے صوبہ سندھ، میں صرف صوبہ سندھ کی بات کروں، باقی ملک میں بھی آپ کا تعلیمی ادارے کو نقصان ہوا ہے، لیکن صوبہ سندھ میں جو 50% ہمارا تعلیمی ادارے ہیں وہ یا ڈیمیجڈ ہے یا کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ ہے. اور یہ وہی جو 50% ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں ہمارے بچے 50% سندھ کے اسکول گوئنگ چلڈرن ان 50% جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں جاتے ہیں، ان کا تعلیم پہ اثر ہوا ہے. یہ ایک کمپاؤنڈنگ کرائسس ہے، اور جتنا معاشی طور پہ نقصان ہوگا، جتنا معاشی حالات بگڑیں گے، اتنا ایک لا اینڈ آرڈر کا خطرہ بنے گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنا سنگین یہ کرائسس ہے اتنا سنجیدگی کے ساتھ ہمارا وفاقی حکومت تو اپنی جگہ، صوبائی حکومتیں تو اپنی جگہ، لیکن ہمارے مخالف بھی اس کو اتنے سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے. یاد رکھے کہ جب کووڈ کا پینڈیمک شروع ہوا تھا تو ہم بھی اپوزیشن میں تھے، اور ہم بھی بہت تپے ہوئے تھے کہ آپ نے عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کے ایک سلیکٹڈ کو ملک پہ مسلط کروایا. ہم نے تو پی ڈی ایم تقریباً اسی وقت بنایا تھا، اور ہمارا کیمپین کا جو سلسلہ تھا اسی وقت شروع ہونا تھا. لیکن جب ملک مشکل میں تھا، جب ایک اس قسم کا قدرتی نیچرل ڈیزاسٹر، تو کیا کہیں ہیلتھ کا ڈیزاسٹر بن چکا تھا، تو ہم نے وہ ساری چیزیں بھول کے قوم سے مخاطب ہوئے، وزیر اعظم سے مخاطب ہوئے، کہا کہ آپ پہلے سلیکٹڈ کہتے تھے، تو ہم نے کہا اب ان حالات میں جب ملک مشکل میں ہے، آپ وزیر اعظم ہو، آپ قدم بڑھائیں. اب جب ہمارے
اوپر اتنا بڑا جو تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا قدرتی آفت آیا، تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہوں کہ جنوبی پنجاب، جنوبی پختونخوا، گلگت بلتستان، صوبہ سندھ اور بلوچستان ڈوبا ہوا تھا، اور ہمارا سیاسی مخالف ہمیں مدد نہیں تو ہمارے عوام کو مدد کرنے کے بجائے وہ اپنے سیاسی لڑائی کو پوز تک نہیں کر سکے، رک نہیں سکے، وہ اپنا لانگ مارچ کا سلسلے چلتے رہے، جی ٹی روڈ کا سیاست چلتا رہا، اور بہت برا لگا ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی کہ یہ کس قسم کا قوم ہے کہ جب اتنا بڑا قدرتی آفت ہو وہ انسانیت کو سیاست سے زیادہ جو ہے اسپیس نہیں دیا جاتا ہے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس اسکیل کا یہ کرائسس ہے، جس اسکیل کا تباہی ہے، ہمارا نیشنل کانشیس میں اس کا اتنا اسپیس نہیں دیا جا رہا ہے، مگر ہم انشاءاللہ تعالی محنت ڈبل محنت کریں گے۔ وسائل کم ہیں اور اس لیے میں معذرت کرتا ہوں کہ ٹائم لگے گا، کہ ٹائم لگے گا ہمارا اس مشن کو مکمل کرنے میں، لیکن میں یہ اب میرا اب ایک قسم کا ایک مقصد، ایک مشن، ایک ذہن اس پہ بن چکا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایسے اپنے لوگوں کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے، اور ہم انشور کریں گے کہ جتنا بھی ٹائم لگے ہم دنیا بھر میں جو بھی مدد اکٹھا کر سکتے ہیں وہ بھی اکٹھا کریں گے، جتنا فائنانسنگ جمع ہو سکتا ہے ہم ابھی سے کریں گے، اور امیڈیٹلی یہ کام جو ہے وہ ہم شروع کریں گے، اور ساتھ ساتھ فائنانسنگ کا ہم بندوبست کرتے رہیں گے۔ جنوری 9 کو ہم نے وزیر اعظم صاحب کا اور یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل، اقوام متحدہ کا جو سیکرٹری جنرل ہے، ان کے ساتھ ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل جو ہے کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس رکھ رہے ہیں، جس میں جو وفاقی حکومت نے منصوبے بندی کیا ہے، جو صوبائی حکومت نے منصوبہ بندی کیا ہے، وہ دنیا کے سامنے ہم پیش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ ہمارا اس کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کا جو روڈ شو ہے وہ اس دن سے شروع ہوگا، مکمل نہیں، وہ ہمارا ابتدا ہوگا۔ ہم لانچ کریں گے، اور پھر پورا سال COP 28 جو UAE میں ہو رہا ہے تب تک ہم ان منصوبے کو دنیا بھر میں جگہ جگہ جا کے وہاں کا حکومتیں کو، وہاں کے پرائیویٹ سیکٹر کو، یہ پروگرامز وہاں کے ملٹی لیٹرل ادارے کو یہ پروگرامز کے بارے میں بتائیں گے، تاکہ ہم جتنا آپ کو ضرورت ہے جو کہ کافی بڑا رقم ہے فائنانسنگ کا، اس کا ہم مینیج کریں گے۔ یہ جب وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے اوپر اتنا یہ بوجھ ڈالا جاتا ہے جو آپ اٹھا سکتے ہو، اور جبکہ ایک طرف یہ بہت بڑا بوجھ لگتا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ قیامت سے پہلے قیامت جیسا قدرتی آفت ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں اتنا ریزیلینس ہے کہ ہم نے بہت مشکلات سہی ہیں، اور دادو کے عوام کے، یہاں کے عوام نے ہمیشہ اپنے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ہم نے دیکھا کس طریقے سے، چاہے وہ MRD کا سلسلہ ہو، تو کس طریقے سے یہاں کے بہادر اور دلیر عوام نے ضیاء الحق جیسے فرعون کا مقابلہ کیا۔ ہم نے دیکھا کیسے یہاں کے عوام نے مشرف کا ظلم کبھی نہیں مانا اور اس کا بھی ڈٹ کا مقابلہ کیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس قسم کی قدرتی آفت آتے رہے، یہاں کے عوام کا جو اسپرٹ ہے، جو morale ہے، وہ کبھی نہیں ٹوٹا۔ میں نے 2010 کا 2011 کا اثرات دیکھا، اور یہ تو اس سے تو 10 گنا زیادہ ہے، یہ اثرات بھی دیکھا ہے، لیکن میں جانتا ہوں، میں یہاں کے عوام میں جانتا ہوں کہ ان کا برداشت کیا ہے، ان کا طاقت کیا ہے، ان کا بہادری کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ماضی میں ہم نے کبھی پیپلز پارٹی نے یہاں کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑا، آج بھی نہیں چھوڑیں گے۔